پوچھ رہے ہیں کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مباہلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ کیا اس زمانے میں بھی مباہلے کی دعوت دینا جائز ہے؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ مباہلے کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اس بات کی دعا کرنا کہ دو فریق میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس مباہلے کا مفہوم صرف اس قدر ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مباہلہ صرف ایسے موضوع پر کیا جائے گا کہ جس کی سچائی پر یقین کامل ہو، لہذا کوئی اختلافی مسئلہ فروعی جس میں دونوں پہلو نکل سکتے ہوں اس پر مباہلہ نہیں ہوگا۔ مثلا حنفی شافعی آپس میں مباہلہ کرنے لگ جائیں، یا کسی آیت کی تفسیر کے اندر مباہلہ شروع ہو جائے، کوئی ایک تفسیر کو صحیح کہے کوئی دوسری کو صحیح کہے۔ مباہلہ جب بھی ہوگا تو قطعی باتوں پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، آخرت اور جو قطعی باتیں ہیں ان پر مباہلہ ہو سکتا ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے تک خاص نہیں ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو حق پر اپنے کو سمجھتا ہے وہ فریق مخالف کو دعوت دیں کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں ایک میدان میں، اور وہاں پہنچ کر دونوں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے۔ بس یہ دعا کر کے وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جس پر ہم نے بد دعا کی ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے، ایسی کوئی لازم اور ضروری بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں، بعد میں اس پر عذاب آئے۔ بہرحال جھوٹے پر عذاب آئے گا ضرور۔ اس لیے اگر کوئی مباہلہ کرے اور اس کا کوئی آنکھوں کے سامنے نتیجہ نہ نکلے تو اس بنیاد پر اپنی قطعی بات میں وہ شک پیدا نہ کرنے دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی مباہلہ ہوگا تو جو جھوٹا ہے وہ فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ دراصل یہ مباہلہ زبانی بحث کو انجام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بات کسی مرحلے تک نہ پہنچ رہی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ چلو بھئی اب ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مباہلے کی اصل حقیقت ہے، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران میں وفد نجران، جو عیسائیوں کا وفد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، اور لمبی گفتگو ان لوگوں سے ہوتی رہی، تو آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ کاذبین پر لعنت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وفد نجران کو یہ پتہ چلا تو ان کے جو علماء تھے عیسائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سچے پیغمبر ہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی اور مباہلہ کر لیا تو تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ سلامت بچ کے نہیں جائے گا۔ اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ مان لیتے اور جھوٹے پر لعنت کر دیتے تو کوئی سلامت نہ رہتا، اس لیے انہوں نے پھر مباہلے کو قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو۔ لیکن ہر جگہ پر یہی بات پیش آ جائے کہ فوراً عذاب نازل ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے مباہلے کی پیشکش کرنی چاہیے، یا نہیں کہ بات بات پہ مباہلہ، اس کو مذاق نہ بنایا جائے۔